بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف سارے حضرات پڑھ کے نمائی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمہید نام بندے آدھا گھنٹہ وقت ہے میں کو سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے حالات زندگی اے انہوں دے سامنے میں آپ دے سامنے پیش کر ساں تے انہوں دیاں جڑیاں کتاباں اس وچ انہوں نے جڑے عقائد ہون وہ انشاءاللہ سن دساں انہوں نے کتاباں وچوں۔ سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دی اولاد چھوائے چند آستانے پاکستان جڑے غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دی اولاد چھوائے جنہاں وچوں آپ دا بھی استانہ پنجی واسطے نال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دی اولاد چھون سیدنا میرے علی شاہ صاحب 36 واسطے چو 36 پیڑھی چو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد چون 36 پیڑھیاں باپ والے پاسوں سید نظر الدین شاہ آپ دے والد آئے نظر الدین شاہ انہوں دی طرفوں امام حسن 36 پیڑھی غوث پاک 5 پیڑھاں اے امید ہے ذہن نشین سوڑے ہو گئے اسی گولڑے شریف پیدا ہوئے کس سانے 1859 پیدا ہوئے نے جی 1857 انگریز نال غدر ہویا جنگ ہوئی ہے 1856 امام اہل سنت امام احمد رضا خان پیدا ہوئے 1859 پیدا ہوئے نال بزرگ گزرے 1859 سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ ابتدائی تعلیم اپنے والد کو نہ پائی ہے پہلی تعلیم والد کو دوئی استاد انہاں دے آئے گولڑے شریف دے گئے جنہوں کو قرآن مجید انہاں حفظ کیتا غلام محی الدین ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید فارسی دیاں کتاباں انہوں کو پڑھیاں نے والد تو بعد جنہاں لوگاں اللہ چون گیندہ نہ دین ہستا ہے انہوں دے رات دن تے عمر دے معاملات ساڑھے آنگوں نہیں ہوندے ساڑھے نزدیک تے 5 7 8 سال دا بچہ ہو سکتا اسے نماز ہی نہ ہوئے قرآن پڑھنا تو بہت بات دا مسئلہ نا جدوں اللہ چندہ نا انہاں دے وقت جڑے سال تے مہینے نا وہ عام مسلمان دی نسبت بڑا فرق ہوا ہے پہلے دن رب تعالیٰ اس دے دل دے وچے پا دینا وقت دی قدر و اہمیت کتنی ہے دین دی کتنی اہمیت ہے پہلے دن ابتدا بچہ پیدا ہوندہ نا رب اس دے دل دے وچے القاء کر دینا جڑے صالحین بندے ہوندے یہ ابتدائیہ آپ نے تعلیم پائی ہے ابتدا تعلیم پان تو بعد آپ نے یہ گھر دے وچ پائی نے والد کو تنال استاد ہے آپ دے غلام محی الدین ہزاروی رحمۃ اللہ پھر تعلیم آستے کتھے گئے حسن عبدال ٹیکس لے تو اگر نہیں حسن عبدال اندر ویس ہونا ٹیکسٹرا فیکٹری دے بھوئی گاڑ ایک گرام ہے بھوئی گاڑ مشہور ہے خدا سوا نصیب کرے اس پاس سمجھو تو اس علاقے دی زیارت کرو اتھا آپ نے بھوئی گاڑ 2.5 سال عرصہ گزارے نے 2.5 سال ابتدائی درس نظامی دیاں کتاباں اتھے پڑھیں نے حضرت علامہ شفیع قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو 2.5 سال دین دا علم گھر تو جلے نکلے نہ پہلا تھا حسن عبدال گئے اسے روڑ تے آگا اٹک دی تحصیل نے 2.5 سال اتھے رہے اس تو بعد وادی سون سکے سوریج انگا گرانے وادی سون سکے رسون 2.5 سال انہاں گزارے علامہ سلطان محمود سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اے شمس الدین سیالوی دے خلیفے آنے جنہاں دے خلیفے میر علی شاہ صاحب آئے انہاں دی خلیفے انہاں دے استاد بھی آئے اس ٹائم خلیفے آئے جلے میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی چنہ کل گئن پڑھنا اس تے گئن 2.5 سال میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تکمیل درس نظامی اتھا کر سٹی ہے مکمل 2.5 تو 2.5 اتھے مکمل لیکن اتھو دا کمال ہے جڑا عرصہ رہنا انہاں دے استاد سیال شریف ویندے اپنے اچھا استاد دا ہی کمال ہونا نے بھی رب اس تا رحم کرے دا جڑا استاد ہوئے وہ سمجھ ویندا میں اے شاگرد دی کیفیت کتنی ہے دی تعلیمی قابلیت کے ہے اس دے وچ فہم و فراست کتنا اس دے اندر ادب دا معاملہ کتنا تو سلطان محمود سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور کتنے پڑھتے آئے لیکن آپ میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نو طالب علمی دے وچو سیال شریف کھڑے دے ہوندے ہیں نال کھڑے دے آئے طالب علمی نال کھڑے دے آئے اتھا جس لئے ہون ونجن لگ پہن میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہو گئے انہوں دی پیر صاحب نے وظائف دے دیتے ہیں اے وظیفہ کرنا کوئی خلافت نہیں کوئی معمولات نہیں صرف وظائف دیتے ہیں اے وظائف تو سا کرنا
اندازہ کرو دور طالب علمی ہیں جلے وظائف آپ نو ملے جس ویلے اتھے گئے کتنی عمرہ نے 12.5 سال عمرہ نے جلے انگا وادی سونج گئے ہے تو بچے کئی بیٹھے ہو سن 12.5 سال 2.5 سال اتھے رہن اتو فارغ ہوئے 15 سال آپ دی عمر ہے یعنی 12.5 سال تو 15 سال دے درمیان عمر میرے علی شاہ صاحب دی آئی پیر دے دیتے ہوئے وظائف کریں دے آئے تو کتھے کریں دے آئے مدرسے اجبہ کے نہ کریں دے انگا شہر دی آبادی تو باہر ایک مسجد آئی جڑا مشہور آئی با اس مسجد چو جنات ہوں جی اس جگہ تا وانج کے اس تنہائی ویرانے مسجد آئی اتھے بلند آواز نہ لا وظائف کریں دے ہوں دے آئے دا خلل نہ آوے میں وظیفے ہوں اے وظائف جڑے پیر دے دیتے ہوں دے نے ایک کنیکشن اے سواڑا نمبر اور میں ٹیلیفون نمبر ہے رابطہ تو کر سو کال کرے سو تو رابطہ ہو سی نا ان تو ڈیندے رہو گرانچ نا فلانا بندہ کہتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں اے وظائف پیر تا مرید دا کنیکشن ہوندہ نے جڑا مرید وظیفے دی پابندی کرے اپنے شیخ دیتا ہے آپ ابتدا تو ہی اس چیز سمجھ گئے دور طالب علمی تو پھر پڑھاندے بھی آئے دور طالب علمی آپ نے پڑھانا شروع کر دیتا ابتدا انگے پڑھاندے ہوندے آئے اس تو بعد آپ انہوں نال ہی ایک بستی آئی جو اے کرسالت اے چوڑیاں شکر کوٹ نال گران آیا اتو دے طالب علم ہوئے کوئی حضور ساڑھے تے مہربانی کرو ساں پڑھائے ہونا آئے تھا آپ ہنجی آئے نا چھوٹی عمرہ نے آپ بات ابتدا اتھا پڑھاندے رہے اپنے استادان دے مدرسے نال پڑھ دے بھی رہے وقت انہاں قیام چھوڑ دیتا اتھو دا ٹھہراؤ چھوڑ دیتا نہیں وقت چھوڑ کے وقت اتھے ویندے ہوندے آئے شکر کوٹ جڑایا اتھے ویندے اتھے طالب علموں پڑھاندے اتھے ہی راندے ہیں کل 2.5 سال رہن انگے وادی سون سکے سرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نویں گل سنو بات یہ اگر شاید زندگی چی نہ سنی ہو اس نے انگے تو جلے 15 سال دی عمر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نکلے انہا ڈھریالا کہون گران تحصیل چو سیدن شاہ یہ گلان دین نہ ہتھا تسی فٹ کرے گنو انہا گلان مولانا برہان الدین صاحب سید آئے انہا کو 3 مہینے میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھے نے سبحان اللہ تو بات کیا کہ ایتھا ہو گیا وہ سراج الدین صدیقی پڑھے آ شیر خدا دے بندے ہوں کیڑی گل ہے دھک جال اندازہ کرو یعنی چکوال دی علمی حالت اس وقت بھی اتنے پائے درجے دیا نے کہ میر علی شاہ صاحب 3 مہینے پڑھ کے گئے 3 مہینے مولانا سید برہان الدین رحمت اللہ علیہ کو ڈھریالہ کہون گران ہے خدا سوان زیارت نصیب کرائے اس جائی دی اتھا آپ 3 مہینے اتھے پڑھیں اس تو بعد گھر آن تو بعد آپ نے ارادہ کیتا ہندوستان ونجن دا دین دا علم حاصل کرن دا 5 سال 15 سال دی عمر آنے ہندوستان گئے نہیں ویزے والا سلسلہ کون آیا 15 سال اور ہندوستان جوان گیا 2 جگہ تا آپ نے دین دا علم پڑھیا دین دا علم 2 جگہ تا پڑھیا اس تو ساں پتہ لگ ویسی کہ دین وچو علم دی کتنی اہمیت ہے دین وچ ہون تا انہ مورے کام چلائے وان انہ مورا لولا لنگڑا اس کام چلائے وان چل دی ہے گڑی چل سی ان کو نہ آنے ہوندہ تان آنے ہوندہ 5 سال اتھے رہن پہلے رہن علی گڑھ دے وچ علامہ لطف اللہ علی گڑھی رحمت اللہ علیہ اے علی گڑھ کے تھنے سب تو وڈی ریاست 28 ریاستہ نے ہندوستان دی سب تو وڈی ریاست نے اس نوانے اتر پردیش یوپی جیسے امام اہل سنت امام احمد رضا خان دا ضلع بریلی بھی ہے جیسے علی گڑھ دا بھی ضلع جیسے سہارنپور دا ضلع جتھا میر علی شاہ صاحب پڑھیا 2.5 سال علی گڑھ پڑھے نے علامہ لطف اللہ علی گڑھی رحمت اللہ علیہ 2.5 سال اتھے پڑھیا آپ نے اور اس تو بعد 2.5 سال پھر حدیث پڑھی ہندوستان حدیث تا علم نے درس نظامی تھا مکمل کر گئے ہیں لطف اللہ بہت بڑے شیخ الحدیث آئے بہت بڑے انہیں مدینہ شریف پڑھے ہیں آگو بات اس تو بعد سہارنپور آئے یہ علی گڑھ تا سہارنپور انجے یعنی جو ہے تو لاہور نے 300 کلومیٹر نے 2 ضلع دا سفر نے 2 انڈیا دے ریاست یوپی چون الگ الگ ڈویژن سفر 300 کلومیٹر دا ایک جائی تو پڑھ کے بعد 2 جائی سفر کرنا 5 سال رہن موڑ کے سیدنا میر علی شاہ صاحب پاکستان نہیں آئے کوئی ٹیلیفون نہیں کوئی خط نہیں کوئی حال نہیں کوئی حوال نہیں یار انہیں ہنجنے نے پائی سنگیوں ہنجنے نے انہیں پائی
تا اتنی اہمیت آئی حدیث علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو انہاں حدیث مکمل کی ہے. اتو ہندوستان پاکستان گولڑے چو ہندوستان گئن تا ان قدر آئی تو مجدد الافسانی ہندوستان دے علاقے سرہند دے آئے. اتو سرہند جو وہ آئے مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ. سیالکوٹ علامہ کمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد الافسانی پڑھے نہیں. اے اتو ہندوستان گئے انہوں ہندوستان تو اتھا گئن تو بابا فرید گنج شکر پاک بدن والے اتھو گئن بغداد شریف شہاب الدین سہروردی اور کو انہاں دین دا علم پڑھے رہے. تو دلی وچو خواجہ نظام الدین اولیاء ٹرین اور پاک پتن آگے عوارف والموارف دا سبق انہاں پڑھیا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. یعنی ادھری دین دی اہمیت ہے نا. ہن تے اہمیت کو نہیں رہی. اتنا سفر لوگ کرتے ہوں دے دین آستا ہے اتنی سفر کریں دے. حالانکہ تو تک ہے بڑے قدردان وہ لوگ آئے قدردان آئے وہ بندے. ایک حنفی فقہ دی کتاب نے المبسوط ہے تو حساب تو سی لاگے نے دین دی کتنی اہمیت آئی نا. المبسوط علامہ ابو بکر سرخسی رحمۃ اللہ علیہ حنفیاں دی 3 جلداں دی کتاب ہے. اس بندے ایک مسئلہ کیتا جی اپنے وقت دے وچ. بہت پرانا بابا گزرے نے 1200 صدیاں پرانا بابا نے. وقت جڑا وقت دا گورنر آیا اسے پسند نہیں آیا مسئلہ اس ڈک چھوڑیا جی نا. اس آگے خوہ دے وچ نا ڈکو بڑا بڑا مدرسہ ہے مدرسہ ویران ہو گیا. کنویں دے وچ ڈک دے ہو نا کنویں چ ڈک دیتا جی. کتنے سال 16 سال بابا کنویں چ رہا قید. تے طالب علم بھی ہے جائے وہ کنویں دے اتھا ہوندے آئے نا اتھو قید آیا بند آیا کنواں. بابا جی کوئی سان دسو کوئی سبق لکھائے ہو اساں لکھ دیاں. فرمان دیا چلو شروع کرو. آپ نے کنویں وچ رہ کر 16 سالاں جو کتاب لکھائی ہے علامہ سرخسی نے. طالب علم املا کریں دے اتنے بہ کے لکھ دے 16 سالہ فقہ حنفی دی کتاب المبسوط ہے. کل دیوبندی سنی وابی اسے پڑھ دیں اس تو 3 جلداں دی کتاب نے سنگیاں خوہ دے وچ بہ کے بندے لکھی ہے جیل دے وچ لکھی ہے. اتنے قدردار نے دین دی قدر اور منزلت اتنی زیادہ ہی اس وقت اتنے اعلیٰ درجے دی آئی اتنے اعلیٰ. علامہ بقی الدین رحمۃ اللہ علیہ اسپین پہلا اندلس آیا. اندلس جو 700 میل دا سفر طے کیتا تے امام احمد بن حنبل کو بغداد آئیں تو انہوں دین دا علم حاصل کیتا. بڑیاں مارا کھا دیا انہوں نے بندے نہ ہی تو انہوں نے بھی چمک دین نا. اساں کیا کرنا کچھ بھی نہیں. اساں پیٹ پالنا دیہڑی کرنی اللہ خیر صلاح انہوں نے نہ چمک دے پائیں. سمجھو 5 سال میرے علی شاہ صاحب ہندوستان رہے دین دا علم پڑھے رہے. 5 سال تو بعد آپ نے واپسی جلہ کیتی ہے 20 سال آپ دی عمر آئی. دین مکمل دین دا علم مکمل کر کے دانے 20 سال دی عمر. 22 سال دی عمر شمس الدین سیالوی جڑے آئے تاجدار سیال شریف دے انہوں نے خلافت دے دیتی ہے پیر مہر علی شاہ صاحب. بیانی بھک دی جوانی ہوندی ہے 22 سالوں مکمل دین کی دانے تاں خلافت دیتی نے. بختیار کاکی جڑا ملتان آئے بابا فرید گنج شکر آکیا مرید کر کے انہوں نے مرید کیتا. انہوں نے کہا میں نال گنو جو انہوں نے کہا نال نہ کھڑے دا وائن تم دین دا علم پاڑو. این دا علم پاڑ کے وہ دلی دور کو نہیں لگا ہمیں. بابا فرید گنج شکر 16 سال دین دا علم پڑھیا مڑ دلی گئے وقت وانج کے انہیں خلافت انہوں دیتی ہے. اے بزرگان دا طریقہ ہے دین پہلے پڑھو دین پڑھو علم دین حاصل کرو بات عمل کرو بات آؤ خلافت والے پاس ہے. دین مکمل کر گئے 22 سال دی عمر وقت مہر علی شاہ صاحب اور شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت چشتیہ سلسلے دے وچ دیتی ہے. ای خلیفے آئے 22 سال. 25 سال دی عمر جلے مہر علی شاہ صاحب آنا جانا رہا پیروں کو 3 سال اللہ. 25 سال دی عمر ہی آپ دے پیر دا وصال ہو گیا عین جوانی دے وچ. 25 سال تو گن گیا. 30 سال دی عمر آپ بادشاہی مسجد رہن اور حدیث شریف پڑھیں دے رہن. 25 سال تو در 5 سال پڑھایا بھی ہے پڑھیا بھی ہے تو بات پڑھایا بھی ہے. عام جا نہیں لاہور جڑا مڈ آیا علم دا اندازہ کرو نا داتا صاحب دا نگر ہو اتھا آپ نے پڑھایا پیا. اور آپ نے اپنے وادی سون سکے سر دے جڑا آپ دے استاد آئے سلطان محمود سیالوی صاحب انہوں نے ایک بیٹے آئے شمس الدین صاحب انہوں نے حدیث شریف آپ نے پڑھایا. میں نے استاد فوت ہو گئے پتر رہ گیا میں نے استاد نے تو مہربانی کی دی علم دیتا ہے اولاد استاد دی رہ گئی ہے میں اس احسان دا بدلہ برابر کراں. اس قسم دے طالب علم آئے انہوں نے 5 سال مکمل اتنے پڑھایا نے. 5 سال مکمل پڑھان تو بعد مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گولڑے چاہ گئے. 32 سال دی عمر آپ نے حج کیتا نے جی مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
بڑیاں نقطے والیاں فائدے والیاں گلاں نے 32 سال دی عمر وچ اس حج دے دوران ہی جلے وادی ہمراہ گئے تے کفتاں دا ٹائم آیا تے ڈاکو پے گئے انہاں قافلے لٹ کے دا اتھا آپ دی کیفیت غیر ہو گئی ہے آپ نے کفتاں دیاں سنتاں نہیں پڑھیاں غیر موقعہ سین گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا اتھا دیدار ہو گیا آپ نو ستیاں دیدار ہو گیا آپ نے پنی مبارک ہتھوں نپیا فرمایا میرے لیے آل رسول نے ڈک دی تے نہیں یہ گل ہو کہ سنتا چھوڑ دیا ہے اچھا انہوں نے فرمایا سمجھو 32 سال دی عمر آپ نے حج کیتا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ انہیں انہاں اشارہ ماریا تسی واپس لگو آندے ان میں قلبی کیفیت یہ آئی کہ میں اتھو واپس نہ آ سکتا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا واپسی دا 32 سال دی عمر اتھو فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین دا کم سواڑے کو گرنا اے فتنہ قادیانیت جس لئے آج تو میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مڑے انہا بات اس نے سیر اٹھایا قادیانیے نے فتنے نو امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ شریف رہ کے انہاں دست دیتا ہے فرمایا دین دا ایک کم اللہ سواڑے ذمہ کر دیتا دین دا کم وہ تو سن کرنا تو سے واپس لگے ونجو پھر واپس آئے زور آیا قادیانیاں دا ابتدان آپ نے شمس و ہدایہ لکھی ہے جی ابتدان قادیانی نے سورت فاتح دی تفسیر لکھی آپ نے اس تے جواب چی کتاب لکھی شمس و ہدایہ پھر سیف چشتیائی لکھی اے دو قادیانیاں دے ہوتا ہے انہاں دیاں کتاباں کتنیاں ترکڑیاں تو ساں میں کو نہیں پتا ترکڑیاں کتنیاں ثناء اللہ مرتصر چو اس وقت تو اہل حدیثاں دا چوٹی دا مولوی آئے نے ثناء اللہ عبدالحکیم اہل حدیثاں دا مولوی مرتصر چایا اوہاں دا جلے قادیانیاں دیاں کتاباں میں پڑھیاں پڑھن تو بعد میری کیفیت تبدیل ہوگی ہے شکوک شکات پیدا ہو گئے اتھو اس نے خط لکھا مولوی عبدالحکیم اہل حدیث نے کس نو پہلا ثناء اللہ نو لکھا بہت وڈا جل گزریا وابیاں دا لکھا جواب کچھ تسلی اس تھی نہیں ہوئی مڑ گئے اتھو کتاب امرتصر اتھو خط لکھے نے میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ وہ خطوط انہاں دی کتاب موجود ہے ایک کتاب ہے پوری انہاں دی خطوط دی اسے جی خط موجود ہے آندے میں اپنے جڑا مذہب والا اسے لکھا مطمئنی نہیں ہوئی خدشات پیدا ہو گئے ان قادیانی دی کتاب پڑھی ہے آپ نے بات اسے ان نسخے بھیجیں بات دوبارہ اس خط لکھا اسا کہ میرا اندر دا جڑا آیا خرابہ رفع ہو گیا شرح صدر ہو گیا یقین کامل ہو گیا سواڑیاں کتاباں پڑھ کے اس اہل حدیث عام بندہ نے چوٹی دا مولوی آیا اس ہے کہ کمال دیئے کتاباں ایک قادیانیت دے فتنے تے دو بڑیاں کتاباں میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس دا مقابلہ جے لکیتا نے کتنی عمرہ نے 42 سال اس وقت عمر آئی نہ دی پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سمجھ اس وقت آپ دی کیڑیاں کتاباں آپ نے لکھیاں ایک تئی کہ 2 کتاباں تے قادیانیاں دی خلاف آپ نے لکھیاں نا ایک کتاب ہندوستان چو وابیت دا زور آنے وابیت دا زور نہیں جی بزرگان دین کو نہیں منجنا انہاں کو مدد نہیں منگنی ان نظر و نیاز نہیں کرنی ہے سارا رولا رپا بنے وایا اسماعیل دہلوی دا اگر گزر چکا ہے اس دی خرابی انتشار پھیلا پیا مولانا محمد غازی صاحب آئے میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے 2 مرید آئے بڑے کامل تے صاحب علم مرید آئے انہوں نے خلافتاں بھی دیتی ہیں ایک مولانا محمد غازی صاحب چھب اٹک دے وچ ایک گران ہے اتھو دے ران والے آئے ایک غلام محمد گوٹوی صاحب انہوں نے بھی حدیث سند حدیث دیتی ہے اور خلافت بھی دیتی نے غلام محمد گوٹوی صاحب باولپور دے آئے کمال دے عالمان نے انہاں دے پائدہ پاکستان وقت شاز و ناظری ہو سی اپنی مثل آپ آئے اے جے محمد غازی صاحب آکھے میرے علی شاہ صاحب وابیاں دا فتنہ ہندوستان پھیلا پیا لکھو قلم چاہو بابے اور انہیں قلم چاہ دیتی ہے اتھے بات آپ نے انہوں نے رد کتاب لکھی ہے وہابیوں دے رد دے وچ لکھی ہے فرمایا اولیاء کو مدد مانگ سکتے ہو جینے کو بھی مانگ سکتے ہو دنیا جو ٹر گئے انہوں کو بھی مدد مانگ سکتے ہو صالحین تے نیک بندیاں دی بارگاہ نظر و نیاز پیش کر سکتے ہو بڑی تفصیل ہے بڑی کمال دی گل ہے انہوں نے رد وچ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے سمجھ
اسی طرح فتاوا میری یہ آپ دی کتاب ہے، اسے سوال جواب بہت سارے پیر دی پوچھے گیا پیر کیڑا ہونا چاہیے سید بادشاہ، آپ نے دسیا فرمایا پیر وہ ہوئے ان تفسیر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی دسیا نا پیر کیڑا ہونا چاہیے، آپ کو پوچھا گیا آپ نے بھی دسیا فرمایا کبیرہ گناہ نہ کریں دا ہوئے، کبیرہ گناہ اس تے نیڑا نہ لگا ہے، بچہ کبیرہ گناہ تو جڑا پیر ہو سی نشانی دسی نے کبیرہ گناہ تو بچوں والا ہوئے، اپنے شیخ دے اوراد و وظائف تسلسل نال کرن والا ہوئے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مطلب ہے نیکی دی دعوت مسلماناں دے ہے تے جتھا بیڑا کم ویکھے اتھا روکا ہے، اندر نہ وڑ ونجے اتھا بیڑے کمیں روک سی ادھے ذمہ داری ہے کس دی جڑا پیر ہو سی، چنگے دی دعوت دے سی برے نو روک سی پیر دی علامت ہے، کیونکہ کتنے مسلمان اس نال بدے پے نہ ادھے مرید ہن انہاں دیاں اکھیں انہاں تے لگیاں پیاں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تے مہمان گئے تے راتی جاگ دے رہے تے جڑا میزبان آیا وہ ستا رہا صبح یوں سا کہ بابا جی ساری رات ہی تسی جاگ دے رہے ہو، فرمایا نبی پاک دی امت ساڑھے سارے تو ستی پئی ہے جی اسے سہم آجان تو بات امت مصطفیٰ دا کیا حال ہو سی، سمجھو نا ای کیفیت ہے آپ دی، اس طرح مطلب ہے ایک شے وضاحت نال میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی پیر دے بارے چیز انہیں تفصیل فرمایا اپنی پیر دی مجلس وچ بیٹھیا ہو گئے اپنے شیخ دی مجلس کیتی اس، یہ بھی ایک عجیب ہی سبق نے کہ پیر دی مجلس چو سکھنا جڑا سلسلے ٹریا اسے ہی پتا دوئے بندے نہیں پتا سمجھو، اور اس دا پوچھا کیا عرس کے ہوندا آپ نے دسیا فرمایا عرس درست مناونا اس واسطے ہے کہ جڑا اللہ دا بندہ دنیا تو گیا اللہ دی بارگاہ اس دن حاضر ہو گیا تسی عرس مناؤ تاکہ اس دی یاد تو ساڑھے دلوں تازہ ہو جائے، یہ آپ نے دسیا فرمایا عرس اس واسطے منایا کرو، وجوہات دسی نے بھئی اس وجہ تو منایا کرو۔ اسی طرح تصویہ آپ دی آخری کتاب ہے شیعہ سنی تصویہ، وہ دے بارے تفصیلیں لکھیاں 14 قرآن دی آیتاں پیر میر علی شاہ صاحب تصویہ لکھیاں، فرمایا 4 خلفاء، پہلا خلیفہ سب تو افضل کائنات نبیاں تو بعد، پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، اس دی تفصیل 14 قرآن دی آیتاں کے نائن سمجھو انہوں کمال نہ کر دیتا پوری تفصیل لکھی نہیں، فرمایا جڑا ہے نا 4 خلیفہ خلفاء راشدین نو آکسی فلانے دا مال کھا دینا فلانے نال زیادتی کی تھی نے میرے علی شاہ دی طرفوں 100 لانتان اس بندے تا ہے، این اپنی کتاب ابتداج لکھیا فرمایا 100 دفعہ لان ہوتا ہے اس بندے تے جڑا ہی عقیدہ رکھا ہے۔ فدق دے بارے میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھیا فرمایا جڑا بندہ ای عقیدہ رکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ سرکار صدیق اکبر نے خاتون جنت نو جو دسیا مسئلہ وہ رس گئیاں ناراض ہو گئیاں، فرمایا ظلم کر رہا خاتون جنت نالو بندہ، آپ اس کردار دیاں مالک نہیں ہیں کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق مسئلہ دسن تو رس کر لگی ونجے نبی پاک دی بیٹی مسئلے تو مائنڈ کرے محسوس کرے اے توہین کر رہا ہو بندہ، اور صدیق اکبر دے بارے دسیا فرمایا آل بیت دا مال کھیسی صدیق تا وہ ہے جس نے مسلمان ہون تو پہلے دور جاہلیت عیسائیاں یہودیاں دا بھی مال نہیں کھادا، وہ نبی دی بیٹی دا مال کھیسی، ایک شاید ہی آپ نے وضاحت لکھی ہے، ایک شاید ہی ایک اختلافی جتنے مسئلے آئے نا سمجھو۔ اسی طرح کفریات جڑے صحابہ دے منکر انہوں نے کفریات آپ نے لکھیں سمجھو، فتاوہ میری آج کفریات لکھیں فرمایا جڑا ابو بکر عمر نو گالی کڑ سی یہ میرے علی شاہ اور انہوں فتوہ نے فرمایا کافر ہے، جڑا انہوں نے گال نو حلال سمجھ سی بولا انہوں گال کڑنی حلال ہے فرمایا وہ کافر ہے بندہ، یہ وضاحت جڑا قرآن نو ناکو ساک سی کافر ہے، جڑا حضرت علی دے بارے عقیدہ رکھ سی با اللہ علی یا علی نبیوں تو بھی افضل ہے وہ بھی کافر ہے، وضاحت نال ایک گل لکھی نے ایک گل، جڑا آگ سی علی ابو بکر تو افضل ہے وہ گمراہ ہے وہ کافر نہیں، ہنج وضاحت ایک شاید ہی وضاحت لکھی ہے آپ نے بڑی تفصیل دے لال ایک شاید آپ نے لکھی ہے۔ بہرحال باقی حضرات دا بھی وقت ہے آخری گل کرنے ہوں بڑی کمال دی تسی بھی ماشاءاللہ عرصہ دراز تو اسے تو سننے ہیں 4 سال میں ہو گئے بھائی گرام پورا جی میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا مرید ہے، مرید کے دا ہونا چاہیے دا بڑی پیاری گل حیدرآباد دکن دا جڑا رئیس آیا نا نواب وہ میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا مریدان نے حیدرآباد دکن دا نواب اس بارے بہت کمال دی گل لکھی ہے، نواب ولی الدولہ
ریاست آئی حیدرآباد، باتیں ہندوستان پاکستان تقسیم ہوئی ہے، انہاں ظلم کیتا اپنے قبضے چاہ دیا، آزاد ریاست آئی، ملک تو ہٹ کا ہے جو کشمیر آزاد ریاست ہے، انجے دکن بھی اتھو دا نواب آیا، نواب الدولہ، اس نے خط لکھا مہر علی شاہ صاحب بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کیا با ہوا بدلی کر، بیماری شدید ہے، کتھا ٹوروائن، لندن ٹوروائن، ہوا تبدیل کر، یار وہ بھی مرید آ دینا، ویکھو ہوں تو سیکنڈ نہیں لگتا، ٹیلی فون کرو ساری معلومات چاہ کے نو کی ہے، تاں آکھا گیا صالحین جنہاں دی پچھا ٹردے پے ہو انہاں دی تساں رسی نپی ہوئی ہے، دین دے معاملات رہنمائی گنو، نصیبوں رہنمائی گنو، ساڑی کیڑی رہنمائی آسے بابے رانے مرید ہوں، پوری دیہڑا بانا انہاں نال ہے، بانا انہاں نال ہے، پتیلے انہاں نے خالی کرنے بابے رانے ہوں، کہ تسی بابے کہیں دے تو آٹے بابے بابے تو ہے نا لوگاں دے آئے یارا، ڈاکٹران نے آکھا لندن لگا وائیں ہوا تبدیل کر، بندہ کہتا ہے حیدرآباد دکن عام بندہ نہیں، نواب ہے حیدرآباد دکن دی ریاست دا، خط لکھ دیتا اس اپنے پیر مہر علی شاہ صاحب، حضور ڈاکٹر نے ایک گالا کیا شدید بیمار ہاں با لندن ہوا خوری ہستا ہے، حضور آپ دا حکم کیا ہے، حکم کرو میں تعمیل ہستا کلوتا، اللہ اکبر کبیرہ، خط لکھیا بابے اور سرہ کر دیتا، بابے اور نگاہ اور او نگاہ رکھ دے ہے جس تے بارے اللہ دے محبوب فرمایا ڈرو اس نظر تو جلا اللہ دے نور نال ویکھ دی نہیں، اس نظر تو ڈرو، او نظر آئی انہوں کو، بابے رانے کو خط گیا جواب لکھ دیتا نے، فرمایا لندن نہ میں منی ہوا تا تبدیل ہو ویسی آ، تو انکار مدینہ طیبہ لگا وانجے ہوا تبدیل کرنی آئی، اتھا لگا وانج، بابے ری ظاہر نہ ہے، بظاہراً جواب تے پیارا ہے لیکن اصل معاملہ ہو رہا ہے، اس جواب گیا اس تیاری بنا گی دی مدینہ طیبہ دی، اللہ تعالیٰ دی قدرت ویکھو، او مدینہ طیبہ بندہ گیا، 15 دن رہا مدینہ شریف رہا، اس تا وصال ہو گیا نے حیدرآباد دکن دے نواب دا یارا، بابے اور ویکھ دیتا او دے خط نوں تے ایرور نوں ویکھ کے اس تا فیصلہ کر دیتا نے، فرمایا اتھا بن اتھا تینا ٹھکانا آخری تانی روح اتھا نکلنی ہے، تے مرید بھی کہہ جے آئے یارا، ایک رہنمائی گیندے آئے اپنے پیروں کو رہنمائی گیندے آئے، پیر رہنمائی دے سنوں کرساں ہونوں اسے آنے مرید نہ دیاں، باقی سجنی جاری ہوتا ہے، کھونا پینا ہوتا ہے، خوش نہ کرنا، اکا کن نہ کریں دے انہاں دارو، مرید بابے مہر علی شاہ صاحب انہاں جڑا کتاباں لکھیا انہاں ہوتا عمل کرو، انہاں دے ہوتا عمل کرو، آخری گل کرساں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی عمر مبارک آئی 60 سال عمر مبارک آئی جس پہلے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع و رسالت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن ایک فتوہ لکھا، فرمایا جڑے بد مذہبن بھابین شیعان انہاں مالی معاملات تعاون کرنا کسے معاملے جانے نہ اگرہی دے جی روپیہ دینا کیا ہی جائز ہے، اس اتا آپ نے فتوہ لکھا با انہاں نال دنیاوی معاملات دینی معاملات ٹیک بھرنی روپیے دی جائز کونی، امام اہل سنت نے فتوہ لکھ دیتا، کیوں دین دے دشمنوں صحابہ دے دشمنوں اللہ رسول دے دشمنوں، فتوہ لکھ کے انہیں کہتا مجھ دیتا کل ہندوستان بھی روانہ ہو گیا، گورڑے شریف بھی فتوہ آ گیا، کہنا دا کہنا آیا بولو تو صحیح امام احمد رضا خان دا، پیر مہر علی شاہ صاحب دی عمر مبارک 60 سال آئی، آپ کو لایا آپ نے اس فتوے دا جواب دیتا، فرمایا میں اس گلہ دی تصدیق کرے نا کہ جڑے اس قسم دے بندے نو ساڑھے دین تو باہر ان دین اسلام تو بعد مذہبون انہاں دی دنیاوی معاملات بھی مالی تعاون انہاں قتل نہ کرو، انہاں مالی تعاون حرام ہے کرنا، ای 15ویں جلد امام اہل سنت امام احمد رضا خان دے جی فتوہ درج ہے انہاں دا، سمجھو نا، انہاں جواب لکھا انہاں تصدیق کی تھی اس جواب دی، اسی طرح دوئی گال فیض امن فیض صاحب دی تا یہ آخری گال ہے، فیض امن فیض صاحب بہت بڑے مولانا گزرین، میرے منیر کتاب مرتب نہیں کیتی ہے، بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے نال حج تک گئے، فیض امن فیض صاحب مولانا بابو جی جڑے مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے شہزادے آئے انہاں دے نال حج تے ہی گئے، یہ ہوتا دستین جس ویلے کدن گئے 1963 دے وچ، جس ویلے مدینہ شریف گئے ہیں نا، مدینہ شریف وچ امام اہل سنت امام احمد رضا خان دے خلیفے آئے، انہاں دا نام کتب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی جل ہستی آئی، یہ 74 سال اپنی زندگی چ رہے، 1904 تو بلکہ 77 سال 4 تو 81 تک رہے نے، 1904 تو 1981 تک، باب مجیدی ایک مسجد نبوی وچ آ گیا، پہلا بار آیا اتھا انہاں دا آستانہ آیا، اے لکھ دینا سے بابو جی نال انہاں کول گئے ہیں، روز میلاد ہوندا ہے اتھا مانی کیسا پوچھا
کیا میرے مولوی صاحبہ نے بابو جی اور داسا پوچھا میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تے امام اہل سنت امام احمد رضا خان دی ملاقات ہوئی ہے؟ انہاں آکھیا ملاقات کو نہیں ہوئی، لیکن میں ویکھیا میں نے پوئر امام احمد رضا خان دی بارگاہ کئی وری ذکر میرے علی شاہ اور دا ہویا کہ قادیانیاں دے خلاف انہاں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کمال ایمان دی حفاظت کیتی ہے۔ آندے نہیں کئی دفعہ ذکر ہویا جڑا میں انہاں کناں نال سنیا۔ کور دس رہے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ دے جڑے خلیفہ ہے اوپے دستے 1937 دے وچ وصال ہویا 29 سفر دے وچ۔ اللہ تعالیٰ تساں اپنے پیر و مرشد دے عقائد تے مضبوطی دے وے، فتنے دے جڑے جھکڑ پہ چل دے خدا سواڑی تو سواڑی نسلاں دی اس تو حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔